بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ سب کے ساتھ اس پیارے نوجوان، خوبصورت نوجوان خزیمہ نصیر کی کہانی شیئر کروں گی، جو ہزاروں سپنے لے کے جرمنی آیا تھا اور اپنی سانسیں یہیں پہ دے کر واپس گیا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ دکھ اور وہ تکلیف جو خزیمہ نے یا اس کے گھر والوں نے صحیح ہے آپ سب وہ محسوس کر سکیں یا نہ، لیکن آج میرا دل چاہا کہ میں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کروں اس تکلیف کو، اس دکھ کو۔ تو خزیمہ نصیر کی موت، وطن بھی مجھ جیسے غریب الوطن کو ترسے گا۔ جرمن میں مقیم، جرمنی میں مقیم 25 سالہ پاکستانی پناہ گزین اور سرطان کا مریض خزیمہ نصیر 4 نومبر 2016 کو کولن میں انتقال کر گیا تھا۔ آخری دنوں میں خزیمہ کی شدید خواہش تھی کہ اسے کسی طرح پاکستان بھیجا جائے۔ خزیمہ اپنے لیے اچھی اور زیادہ خوشحال زندگی کے لیے آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے کسی طویل منصوبہ بندی کے بغیر یہ ڈسکا میں اپنی ریڈی میڈ گارمنٹس کی دکان چھوڑ کر 2015 میں کئی لاکھ دیگر مہاجرین کی طرح جرمنی آیا تھا۔ پاکستان سے اس سے پہلے یا بعد میں 2015 کے دوران کئی ہزار دیگر تارکین وطن بھی جرمنی پہنچے تھے، لیکن جس طرح کی صورتحال کا خزیمہ کو سامنا کرنا پڑا، اسے صرف قسمت کا لکھا اور تقدیر کی سنگ دلی کا نام ہی دیا جا سکتا ہے۔ تقدیر یہ نہیں دیکھتی کہ کس حادثے میں کون مرا ہے، غریب الوطنی میں بیماری یا مجبوری کے ہاتھوں کون سا بچہ کس ماں کو ہمیشہ کے لیے آنسو اور ہچکیاں دے گیا، یا وقت کسی باپ سے اس کا بازو چھین کر لے گیا، یہ نہیں دیکھتی۔ خزیمہ کو اپنی ہڈیوں کے سرطان کا مریض ہونے کا علم جرمنی آنے کے تقریباً 8-9 ماہ کے بعد ہوا تھا، جب اسے اچانک بہت تیز بخار رہنے لگا۔ پھر اس نے قریب 5 ماہ کا عرصہ جرمنی کے 2 مختلف ہسپتالوں میں گزارا، جس دوران کولون میں بھی یونیورسٹی ہاسپٹل کی مرکزی عمارت کی 15ویں منزل کے مختلف کمروں میں مجموعی طور پر اس کا قریب 3.25 ماہ تک علاج ہوتا رہا۔ 9 مارچ 1992 کو ڈسکا میں پیدا ہونے والا خزیمہ ابھی 25 سال کا بھی نہیں ہوا تھا۔ جمعہ 4 نومبر صبح 10:48 پر اس کا انتقال ہو گیا۔ زندگی کی وہ کہانی جو ڈسکا شہر کے ایک محلے سے شروع ہوئی تھی، کولون کی کریپینرسٹراسے نامی سڑک یونیورسٹی کلینک کے کلینک میں اس طرح اپنی تکمیل کو پہنچی کہ چند روز پہلے تک اسے اپنے ساتھ پاکستان لے کر جانے کی خواہش مند اس کے جرمن ملاج اور مہینوں تک اس کے بڑے خلوص سے طبی نگہداشت کرنے والی نرسوں تک ہر کوئی آبدیدہ تھا۔ انتقال کے وقت اس پاکستانی نوجوان کے پاس اس کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ ہسپتال میں خزیمہ سے مہینوں تک ہر روز ملاقاتوں کے کئی گھنٹوں تک اس کی مدد اور دلجوئی کرنے والے اس کے بہت سے ہم وطن دوستوں اور شناساؤں کو تو رونا ہی تھا، لیکن اس بات میں بھی کوئی مبالغہ نہیں کہ جتنے بہت سے جرمن طبی کارکن خزیمہ کے لیے روئے، اتنا آج تک کبھی کوئی جرمن کسی اجنبی پاکستانی کے لیے نہیں رویا۔ 31 اکتوبر کو ڈاکٹروں نے، جو قریب 1 ماہ قبل خزیمہ کا ہر قسم کا علاج بند کر کے اسے صرف درد کے مداوے کے لیے مختلف دوائیاں دیتے تھے، یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے سفر کے قابل نہیں رہا۔ اس پر اس کی ایک جرمن ڈاکٹر اور اس کو اپنے ساتھ پاکستان لے کے جانے والے ایک پاکستانی کی وہ ہوائی ٹکٹیں بھی منسوخ کرانا پڑ گئی تھی، جو 1 نومبر کے لیے کنفرم تھی۔ خزیمہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنا آخری وقت، چاہے وہ چند روز ہی ہوں یا محض چند گھنٹے ہی، وہ اپنے والدین کے ساتھ گزارے۔ اس کی والدہ کو جرمن بلانے کے لیے ویزے کی حصول کی کارروائی بھی شروع کی گئی تھی، جو کہ کئی مختلف وجوہات کی بنا پر نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ خزیمہ کو یہ خوف بھی تھا کہ آیا پاکستان جا کر اس کی ایک طرح سے بھرپور اور تسلی بخش طبی دیکھ بھال بھی ہو سکے گی، طبی دیکھ بھال جس طرح جرمنی میں کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ آخری دنوں میں
پاکستان جانے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اصرار بھی کرتا رہا، لیکن تب تک وقت اپنا فیصلہ سنا چکا تھا اور اس کی زندگی بس اتنی ہی بچی تھی کہ ایک روز رات کو اس نے تیمم کر کے اپنے بستر پر ہی اشاروں سے عشاء کی نماز پڑھی۔ اگلے روز وہ کوما میں چلا گیا اور اس کے بعد ایک دن سے بھی کم عرصے میں وہ ڈسکا جانے کی بجائے وہاں چلا گیا جہاں اس دنیا میں آنے والے ہر ذی روح کو واپس جانا ہوتا ہے۔ ڈسکا تو خزیمہ اب بھی چلا گیا، لیکن سانس لیتا ہوا نہیں، بولنے کی صلاحیت بہت کم ہو جانے کے بعد اشاروں سے بات کرتا ہوا بھی نہیں، ایسی حالت میں بھی نہیں کہ ماں باپ اسے دیکھ کے کچھ تسلی دیں، پیار کریں۔ اب وہ غسل کے بعد کفن میں لپٹا ایک ایسے تابوت میں بند واپس اپنے گھر پہنچا ہوگا جہاں والدین اسے مل کر بھی نہ مل سکیں گے، کوئی مکالمہ نہیں ہو سکے گا۔ بہت قریب ہونے کے باوجود گھر میں موجود ماں باپ اور بہن بھائیوں اور پردیس سے لوٹنے والے مسافر کے مابین اتنا فاصلہ پھر بھی رہے گا جتنا دو مختلف ملکوں کے باسیوں میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ خزیمہ اسپتال میں بھی جس بھی کمرے میں ہوتا تھا وہ اکتوبر اور نومبر تک میں بھی اس کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھواتا تھا۔ وجہ شاید سرطان کی رسولیوں کی وجہ سے اسے محسوس ہونے والی گرمی ہوتی تھی، یا پھر وہ گرمی جو اس جوان خون اور مضبوط ارادے کی تھی جس کے ساتھ وہ مہینوں تک موت سے لڑتا رہا تھا۔ خزیمہ اپنی موت سے چند گھنٹے قبل جس وقت کوما میں تھا، اس کے کمرے کی کھڑکی اس کی خواہش کے مطابق کھلی ہوئی تھی۔ کئی ملاقاتی بھی کمرے میں موجود تھے، چند نرسیں بھی۔ ملاقاتی روتے ہوئے تلاوت کر رہے تھے اور ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ نرسوں کی گیلی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ اس لمحے کمرے کی فضا میں خزیمہ کی بے آواز سوچ کی یہ باس بھی ہر طرف محسوس کی جا سکتی تھی، مجھے تو خیر وطن چھوڑ کر امانہ ملی، وطن بھی مجھ سے غریب الوطن کو ترسے گا۔ پھر سرد ہوا کے ایک جھونکے نے اپنے ہاتھوں سے خود بخود تھوڑی سی بند ہو چکی کھڑکی کو ایک آخری بار پورا کھول دیا، جیسے یہ پیغام لایا ہو، پلٹ کر آئے غریب الوطن، پلٹنا تھا یہ دیکھنا کہ اب گھر کہاں بناتے ہیں۔ بون یا کلون شہر کے امتیاز احمد صاحب ہیں، میں انہی کا لکھا ہوا اس کی آخری رات کا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ وہ آخری رات خزیمہ کے پاس موجود تھے اور آنکھوں دیکھا حال لکھتے ہیں کہ اس دنیا اور جرمن ہسپتال میں خزیمہ کی آخری رات، آکسیجن کی نالیاں ناک میں لگی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سانس اوپر کی طرف یوں کھینچ رہا ہے جیسے پیٹ کے اندر سے کسی نے سانس کو پکڑ لیا ہو، جیسے سانس کشف ثقل کی وجہ سے زمین پہ گرنا چاہ رہا ہو اور وہ زور لگا کے انہیں اوپر کھینچ رہا ہے۔ وہ سانس یوں کھینچ رہا ہے جیسے پانی سے بھرا ڈول کنویں سے کھینچتے ہیں۔ سانس اوپر آتی ہے تو ایک کاری کی سی آواز بھی نکلتی ہے جیسے کسی لکڑی کو کاٹا جا رہا ہو۔ نرس خشک ہونٹوں پہ کچھ دیر پہلے ہی کریم لگا کے گئی ہے، کھلے منہ کے ساتھ وہ ہوا کے گھونٹ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے حلق کی ہڈی سے ایسے اوپر نیچے ہو رہی ہے جیسے یہ ہوا نہیں بلکہ پانی کے بڑے گھونٹ ہو۔ خزیمہ کی گردن پیچھے کی طرف مڑ چکی ہے، آنکھوں کی پتلیاں اوپر لگ چکی ہیں، صرف نیچے والی سفیدی نظر آ رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے آنکھوں کی سائڈوں سے نکلنے والے آنسو گردن تک پہنچ کر دم توڑ چکے ہیں، لیکن اپنے پیچھے سانپ کی طرح، لائن کی طرح نمک کی ایک لائن چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے ٹیشو سے آنسوؤں کی یہ نمکین نشان صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن نمک جم چکا تھا۔ میں نے نرس سے گیلے ٹیشو لانے کی گزارش کی، شاید ڈسکا میں ایک ٹھیلے لگانے والا خزیمہ کی آنکھوں سے نکلنے والے یہ آخری آنسو تھے۔ یہ آنسو صرف پانی اور نمک ہی نہیں تھا، ان میں کرب تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی، حسرتیں تھیں، مستقبل کے سنہری خواب تھے، گھر کی وہ یادیں تھیں جو چھوٹے بچوں کی طرح آنسوؤں کا ہاتھ پکڑ کے آخری مرتبہ آنکھوں کے اس کٹوروں سے باہر نکلی ہیں اور جہاں جہاں سے گزری ہیں کھنڈرات کی طرح اپنے نشان چھوڑ گئی ہیں۔ خزیمہ کے دائیں جانب کچھ پھول رکھے ہوئے ہیں، ان پھولوں کی تازگی اور خزیمہ کی اگڑتی ہوئی سانسوں کو دیکھ کے مجھے شک ہو رہا ہے کہ خزیمہ ان پھولوں کی پتیوں کے گرنے سے پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ چکا ہوگا۔ جرمن شہر کولون کے یونیورسٹی ہاسپٹل کی 15ویں منزل کے اس کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی بتی روشن ہے۔ خزیمہ کے بیڈ کے ساتھ ہی 2 دوسرے پاکستانی مہاجرین بیٹھے ہیں، ایک اپنی آنکھوں اور سر پہ ہاتھ رکھے شاید اپنے مستقبل اور ماضی کے بارے میں سوچ رہا ہے،
اور دوسرا بیڈ کے قریب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مجھے یہاں آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ خزیمہ کو تھوڑی سی ہوش آئی ہے، وہ کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پا رہا۔ منہ سے گوں گاں کی دو نحیف سی آوازیں نکلی ہیں۔ کیکر کی خشک ٹہنی جیسا بازو بیڈ کی دائیں جانب گر پڑا ہے، جہاں پیشاب کے لیے ایک ٹیوب رکھی ہوئی ہے۔ ہم اشارہ سمجھ گئے کہ وہ شرم کی وجہ سے خود شلوار اتارنا چاہتا ہے، لیکن اس میں شلوار نیچے کرنے کی سکت ختم ہو چکی ہے۔ میں اور وہاں موجود ایک دوسرے مہاجر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں اس کا پیشاب نکل گیا اور ہمارے ہاتھ گیلے ہو گئے۔ وہاں موجود حماد اور حیدر نے مجھے ٹیشو پکڑائے۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے یہ دونوں بھائی جرمنی میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب سے خزیمہ ہاسپٹل میں داخل ہوا ہے، شام کا کھانا انہی کے گھر سے آتا ہے۔ میں بھی خزیمہ کی عیادت کے لیے آج انہی کے ساتھ آیا ہوں۔ ایک ڈاکٹر اور ایک نرس نے ہمیں 5 منٹ کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا ہے۔ خزیمہ کو پیشاب والی نالی لگا دی گئی ہے۔ وہ گزشتہ 2 روز سے کھانے کی سکت کھو چکا ہے۔ اب اسے زندہ رہنے کے لیے نالیوں سے صرف پانی والی غذا دی جا رہی ہے۔ میں نے خزیمہ کے ہاتھ گیلے ٹیشو سے صاف کر کے پکڑ لیے۔ اس کے دونوں تلوں اور ہلکے سنہری بالوں والے دائیں بازو پہ اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جانے والا 25 سالہ خزیمہ گزشتہ کئی دنوں سے جب بھی آنکھیں کھولتا ہے ایک ہی رٹ لگاتا ہے، کچھ کرو، پاکستان جانا ہے، ماں سے ملنا ہے۔ ڈسکہ کا خزیمہ گزشتہ برس جرمنی بہتر اور روشن مستقبل کے خواب لے کے آیا تھا، لیکن چند ماہ پہلے اسے پتہ چلا کہ اسے ہڈیوں کا سرطان ہے اور وہ بھی اپنے آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ جرمن حکومت اس کا علاج مفت کر رہی ہے۔ کولون میں رہنے والے عمر اور افتخار صاحب نے چند پاکستانیوں سے مل کے خزیمہ کی واپسی کے لیے پیسے، کاغذات اور ضروری انتظامات بھی مکمل کر لیے ہیں، لیکن اب اس حالت میں کوئی بھی ایئر لائن خزیمہ کو پاکستان لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کسی وقت بھی وفات پا سکتا ہے۔ خزیمہ کے والدین کو جرمنی لانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہیں جرمن سفارت خانے سے ویزا نہیں ملا۔ خزیمہ کو اب بھی یہی امید ہے کہ وہ واپس ڈسکہ اپنے گھر چلا جائے گا، اپنی بہنوں، ماں اور باپ کو زندہ سلامت دیکھ پائے گا، جنہیں غربت کی دلدل سے نکالنے کے لیے وہ ایران، ترکی اور یونان کا کٹھن سفر طے کر کے جرمنی پہنچا تھا۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ وہ تابوت میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ خزیمہ کو یہی بتایا گیا تھا کہ 5 نومبر کی ٹکٹ کروائی گئی ہے، لیکن وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ خزیمہ تب تک شاید زندہ نہ رہے۔ ہاتھ پھیرنے سے معلوم ہوتا تھا کہ خزیمہ کی انگلیوں کے جوڑ پیچھے سے ریگ مار کی طرح کھردرے ہو چکے ہیں۔ ان پہ میل جم چکی ہے۔ اس کی گردن کے ارد گرد بھی میل سے سرمئی اور سیاہ رنگ کی لائنیں بن چکی تھیں۔ شاید خزیمہ شرم کے مارے ابھی تک خود ہی نہانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور صحیح طریقے سے اپنے بدن پہ جمی میل بھی نہیں اتار سکا۔ اب تو کئی دنوں سے وہ نہایا بھی نہیں تھا۔ یہ پیدا کہاں ہوا اور فوت کہاں ہو رہا ہے؟ مرتے وقت اس کے پاس نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ اب یہاں کے جنوبی رہائشی جرمن ڈاکٹر، اس کی عیادت کے لیے آنے والے پاکستانی ہی اس کے رشتہ دار ہے۔ نرس کمرے میں آئی ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا ہے، کیا خزیمہ کل صبح آنکھیں کھول پائے گا؟ نرس کا چہرہ بھی افسردہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ یقینی تو نہیں، لیکن شاید یہ اس کی آخری رات ہو۔ تم اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے رکھو۔ مجھے یقین ہے اسے درد محسوس نہیں ہو رہا۔ تم ہاتھ پکڑے رکھو۔ اس کی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ میں کئی برسوں سے اس شعبے میں ہوں، لیکن اس کو دیکھ کر اداس ہوں۔ یہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکا اور ابھی یہ صرف 25 سال کا ہے۔ میری آنکھوں میں نمی آ چکی ہے۔ اس کی ماں اس وقت اس کے پاس ہوتی تو اس کا سر اپنی گود سے الگ نہ ہونے دیتی، لیکن اس کی آنکھوں سے لائن میں لگ کر گرنے والے آنسو اس کی تنہائی ہے، بے بسی اور پردیس کے موسم خزاں میں قریب آتی ہوئی موت کا اندلیہ ہے۔ اس کی ماں قریب ہوتی تو اس حال میں کسی معجزے اور اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی، لیکن یہاں بیٹھے ہم سبھی اس کی آخری سانسوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہسپتال میں زیادہ لوگ نہیں رہ سکتے، ہمیں اب واپس جانے کا کہہ دیا گیا ہے، لیکن خزیمہ کے سانسوں کی گنتی جاری ہے۔ ہر سانس کے ساتھ اس کی ہنسلی کی ہڈی اوپر اور نرخرے کے نیچے ہو جاتی ہے۔ اس کی زندہ پاکستان واپس جانے کی آخری خواہش بھی دم توڑ چکی ہے، اور یہ ابھی بھی اس کے اندر کوئی موہوم سی امید روشن ہے کہ میں اس اجنبی کے پاس سے
اٹھنا نہیں چاہتا، میں اس کا تھاما ہوا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میری یہ خواہش بھی بالکل اسی طرح پوری نہیں ہو سکتی جیسے خزیمہ تابوت میں اپنی ماں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا۔ رات 1 بجے کے بعد خزیمہ تنہا ہو گیا۔ اسے ہر آدھے گھنٹے کے بعد صرف نرس دیکھنے آئے گی۔ پتہ نہیں اس کی آخری ہچکی کے وقت کوئی اس کے پاس ہاتھ پکڑنے والا بھی وہاں موجود ہوگا۔ تو یہ